کہ ہم نے اللہ سے جو بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، اس کی زبردست سزا ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ اس کی ایک سزا ہے معنوی سزا، وہ فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفاق ہمارے دلوں کے اندر پلا دیا گیا ہے۔ دنیا کی منافق ترین قوم ہے مسلمانوں نے پاکستان، منافق ترین قوم، اس لیے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، جب کوئی قوم اللہ سے کوئی عہد کرتی ہے، اے اللہ اگر ہمیں یہ دے دے گا تو ہم پھر تیرے بڑے نیک بندے بن جائیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اللہ وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ وعدہ خلافی کرتی ہے قوم، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَعَاقَبَ فِي قُلُوبِهِمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر، یہ معنوی سزا ہے۔ اس نفاق کی وجہ سے باہمی منافقت ہو گئی، نفاق ہو گیا، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتیں ہو گئی۔ وہ قوم اب کہاں ہے؟ وہ جو قوم ایک تھی، ایک جھنڈے تلے، مسلم لیگ تلے، وہ قوم اب کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، علاقائیت بھی ہے، نسلیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اور مذہبی تفرقے بھی ہیں، وہ تو پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے نفاق باہمی، یہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوالا نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہیں پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت کرے۔ اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجئے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجئے اپنی قوم کا، معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔